ایک یہ آفر کویسچن کیا گیا تھا کہ اگر کسی پر کافر جن مسلط ہو جائے تو کیا اس کا علاج کسی غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کافر جن مسلط ہو گیا یہ کس نے بتایا؟ یہ ایسی ہوتا ہے، آپ عاملین سے معلوم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کافر جن آپ پر مسلط ہو گیا ہے، وہ بھی ظنی طور پہ ہی معلوم کرتے ہیں، قطعی طور پہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت جو اس پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ جن ہے یا کوئی بیماری ہے یا کیا ہے، تو وہ ظنی طور پہ بتاتے ہیں۔ جب ظنی طور پہ بتاتے ہیں، قطعی طور پہ بتا ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ بتائے گئے، اس کے رسول بتائیں گے، تو صرف ظنیات کو بنیاد بنا کر کسی غیر مسلم کے پاس جا کے علاج کروانا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یقینی طور پہ ہوتا تب بھی ہم منع کرتے، اس لیے کہ غیر مسلم جب علاج کرتا ہے تو بعض اوقات وہ کلمات کفر و شرک بھی بولتا ہے، تو جو اس کو بلوائے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ جن فرض کر لیں کہ واقعی پتہ چل گیا آپ کو کہ جن مسلط ہے، چاہے مسلمان جن ہو چاہے کافر جن، مسلمانوں کے پاس جو روحانی معاملات ہیں وہ اتنے قوی ہوتے ہیں، ایسے روحانی علم ہے کہ وہ ہر طرح کے جن کو دور کر سکتا ہے، تو لہذا کسی غیر مسلم سے اس سلسلے میں ہرگز مدد طلب نہ کی جائے۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ قربانی میں جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جن لوگوں نے حصے ملائے ہوتے ہیں کیا سب کے نام لینا ضروری ہیں، صرف ان کے نام لینا ضروری ہیں یا والدین کے نام بھی لیے جائیں گے؟ دیکھیں، قربانی کرتے وقت جن کی قربانی ہے ان کے نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے جائے کہ والدین کے نام لینا صرف نیت میں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے نیت، ایک جانور خریدا، سب نے پیسے ملائے کہ فلاں فلاں کا یہ جانور ہے، تو یہ نیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے نام جانتا ہے، سب کچھ، یہ ہم زبان سے کہہ کے اللہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ ہیں، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ پرچہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بس ٹھہرو بھائی، یہ ان کا ہے، تو یہ بیچارے مطلب سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، کہیں یہ نبی کریم سے ثابت نہیں کہ ایک کا نام لے کر اس طرح قربانی کی گئی ہو، اگر لیں تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال صرف انہی کا نام لے لیں، والدین کا ضروری نہیں، اور ان کا بھی نہ لیں، نیت میں موجود ہو کہ کس کس کی قربانی ہے، تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہ کام کرو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو وہ تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، یہ کہا کہ اگر تم یہ کام کر دو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، اور بیوی نے وہ کام کر دیا ہے تو کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، طلاق دیتا ہوں یہ نہیں کہا، لہٰذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ 2 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچنا شرعاً جائز ہے؟ تو 2 روپے کی چیز 5 روپے میں کیا 50 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ شریعت نے نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، ہاں منع یہ ہوگا کہ ایسا نفع لینا جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو، جیسے مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہے اور وہ لوگوں کی بہت ضرورت والی ہو، اور آپ اسے بہت ہی مہنگا کر کے بیچیں جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، تو اس طرح کا پروفٹ منع ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مارکیٹ میں چیز اویلیبل ہے، آپ سے نہیں تو کسی اور سے جا کر لے لے گا، اتنی آسانی کے ساتھ ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے لوگوں کی، تو پھر آپ 2 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچ سکتے ہیں۔ شریعت نے نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ یہ جو جہالا کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہے، زیادہ حرام ہے، یہ اس کی دلیل لے کر آئیں، انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا سکتے۔